اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان مع العسر یسرا، بے شک مشکل کے ساتھ آسانی ہے۔ السلام علیکم اسٹوڈنٹس، امید بخیر۔ آج ہم جماعت نحم کی درسی کتاب کے سبق نمبر 7 آرام و سکون کے صفحہ نمبر 47 اور 48 کی خواندگی، معنی و مفاہیم، تشریح و ما حوالہ کا فہم حاصل کریں گے۔ سبق آرام و سکون کے مصنف کا نام سید امتیاز علی تاج ہے۔ سبق آرام و سکون ایک ڈرامہ ہے جو سید امتیاز علی تاج کے شاہکار ڈراموں میں سے ایک ہے۔ تو اسٹوڈنٹس، سب سے پہلے ہم یہ جاننے کی کوشش کرتے ہیں کہ ڈرامہ ہے کیا۔ ڈرامہ یونانی لفظ ڈراؤ DARO سے مشتق ہے، جس کے معنی کرنے یا کر کے دکھانا ہے۔ یونانی سے لفظ لاطینی کی راہ سے انگریزی میں پہنچا اور پھر انگریزی سے اردو زبان میں آیا۔ ڈرامہ ہر ملک اور ہر زبان کی تعریف کے ساتھ انسانی زندگی کی عملی تصویر تسلیم کیا گیا ہے۔ زندگی کا کوئی پہلو اس کا موضوع بن سکتا ہے۔ اس کی تکمیل و دیگر اصناف سخن کی طرح محض الفاظ سے نہیں ہوتی، اس میں کردار واقعات کو عملاً پیش کیا جاتا ہے۔ ڈرامہ الفاظ اور عمل کا مجموعہ ہے، اس لیے انسانی جذبات و احساسات کا اظہار اور گفتگو اور اس کے ساتھ ساتھ عمل کے ذریعے سے کیا جاتا ہے۔ اردو ادب میں بے شمار ڈرامہ نگار ہیں جنہوں نے اپنے لیے ڈرامے کے کسی خاص پہلو کو چنا۔ سنجیدہ اور مزاحیہ دونوں طرح کے بے شمار ڈرامہ نگار اردو ادب میں اپنا مقام رکھتے ہیں۔ آپ بھی ڈرامہ کو پسند کرتے ہیں، یقیناً آپ کی روزمرہ زندگی میں کوئی نہ کوئی ڈرامہ سیریل یا سیریز کی صورت میں شامل ہوگا۔ مزاحیہ ڈرامہ حرکات و سکنات اور گفت و شنید سے اپنے کردار کی پہچان کرواتا ہے۔ ذرا غور سے سنیے، مزاحیہ ڈرامہ حرکات و سکنات اور گفت و شنید سے اپنے کردار کی پہچان کرواتا ہے۔ اردو ادب میں مزاحیہ ڈرامہ نگاروں میں سید امتیاز علی تاج اور پطرس بخاری کا نام ایک خاص مقام رکھتا ہے۔ چلیے اسٹوڈنٹس، صفحہ نمبر ہم 47 کھولتے ہیں۔ صفحہ نمبر 47 پر کچھ مقاصد تدریس لکھے گئے ہیں۔ سب سے پہلا مقصد آپ کو سنجیدہ تحریر اور مزاحیہ تحریر کے فرق سے روشناس کرنا، آگاہ کرنا، متعارف کروانا۔ اسٹوڈنٹس، آپ اپنی درسی کتاب کے پہلے 2 اسباق پڑھ چکے ہیں۔ پہلے کچھ اسباق میں ہجرت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم اور سبق قاہلی، یہ 2 اسباق ایسے اسباق ہیں جو سنجیدہ تحریر کی عمدہ مثال ہیں۔ لیکن آج آپ ایک مزاحیہ تحریر پڑھ رہے ہیں، اس سے پہلے بھی پڑھ چکے ہیں، جیسے چچا چھکن کا اسکیچ بھی آپ نے پڑھا ہے اور خوب اس کو آپ نے اس سے لطف اٹھایا تھا، حظ اٹھایا تھا۔ یہ بھی ایک مزاحیہ ڈرامہ ہے، آپ کے سامنے مزاحیہ تحریر ہے۔ دوسرا مقصد آپ کو بتانا کہ مزاحیہ تحریر صرف ہنسانے کی چیز نہیں ہے، بلکہ اس کے بین السطور یعنی کہ اس کی تحریر کے درمیان میں کوئی بات چھپی ہوتی ہے، کوئی ایسا پیغام چھپا ہوتا ہے جو آپ تک پہنچانا ضروری ہوتا ہے، آپ کی اصلاح لازم ہوتی ہے۔ آپ کو انسانی معاشرے کے مختلف کرداروں کے بول چال سے آگاہ کرنا، جیسے اس ڈرامہ میں کچھ کردار ہیں جو اپنے کردار کے مطابق ہی زبان، مکالمہ اور طرز کو اپناتے ہوئے گفتگو کرتے نظر آئیں گے۔ جیسے ڈاکٹر کا کردار ہے، ڈاکٹر کے لب و لہجے میں بات کرے گا، بیوی ہے تو بیوی اپنے لہجے میں، شوہر ہے تو اپنے لہجے میں، اور اگر ملازم ہے تو اس لہجے میں۔ آپ کو مکالمہ نگاری کے فن سے متعارف کرانا۔ مکالمہ نگاری ویسے بھی مکالمہ نویسی کے طور پر آپ کے گرامر کا بھی ایک حصہ ہے، آپ اس سے آشنا ہیں، لیکن مزید اپنی مکالمہ نگاری کو آپ بہتر کریں گے۔ اس مزاحیہ تحریر کے توسط سے بیمار کی تیمارداری کے طریقے اور سلیقے سے بھی آگاہ ہونا آپ
کے لیے ایک ہمارا تدریسی مقصد ہے تاکہ معاشرے میں آپ بہتر فرد کے طور پر اجاگر ہوں۔ سو اسٹوڈنٹس، اس تحریر کے ذریعے، ان مقاصد کے ذریعے ہم ایک بات جو ایک خاص اہم نقطہ ہے اس کی طرف بڑھتے ہیں، وہ ہے مزاح۔ ہم پہلے سمجھتے ہیں طنز و مزاح کیا ہے۔ طنز و مزاح سنجیدگی کے ساتھ ساتھ زندگی کا اہم پہلو ہے۔ زندگی کو توازن میں رکھنے میں اس کا بڑا حصہ ہے۔ اگر ہنسی مزاح میں سلیقہ مندی، شائستگی، مہذبانہ انداز، غور و فکر اور ذکاوت کا عنصر موجود نہ ہو تو وہ شستہ مزاح کی بجائے پکڑ پن بن جاتا ہے، تو گوارا ہوتا ہے، لیکن شخصی ہو جائے تو مذموم اور نامقبول ٹھہرتا ہے۔ مزاح نگاری کے میدان میں آپ نے غالب کے خطوط کو بنیادی حیثیت کے طور پر پڑھا ہے۔ انہوں نے اپنے خطوط میں ہلکا پھلکا مزاح پیدا کرنے کی کوشش کی ہے۔ اسٹوڈنٹس، مزاح نگاری کے لیے زبان و بیان کی بازیگری، مزاحیہ صورت واقعہ، کسی مزاحیہ کردار کی تخلیق اور پیروڈی یعنی تحریف جیسے حربوں سے کام لیا جاتا ہے۔ خالص مزاج کے لیے کسی طنز کی ضرورت نہیں ہوتی۔ مزاح کا مقصد محض مسرت آفرینی بھی ہو سکتا ہے، خوشی کا عنصر پیدا کرنا بھی ہو سکتا ہے۔ اسے کسی بھی در اندازی مقصود نہیں ہوتی، اور مزاح میں زہرناکی، نشتریت، کاٹ تان اور تضحیک بھی نہیں ہے۔ اس سے مقصد اکثر اوقات ہنسی مذاق اور تفریح ہوتا ہے۔ مزاح اچھی چیز ہے، جبکہ طنز سے دل آزاری جنم لیتی ہے۔ ایک مزاح نگار کا اصل مقصد معاشرے کے ان ڈھکے چھپے گوشوں کو سامنے لانا ہوتا ہے جو بظاہر نظر تو آتے ہیں، لیکن شعوری طور پر سمجھنے سے ہم اس سے قاصر ہوتے ہیں۔ مزاح میں اصلاح معاشرہ کا کام بھی سر انجام پا جاتا ہے۔ تو چلیے اسٹوڈنٹس، سمجھتے ہیں ہم سبق آرام و سکون کا اصل میں مرکزی خیال ہے کیا، جس کے تحت ہم سبق کی تشریح کریں گے۔ میاں کام کی زیادتی اور گھر میں شور غل کی وجہ سے علیل ہیں یعنی بیمار ہیں۔ ڈاکٹر آرام و سکون کا مشورہ دیتا ہے، لیکن بیوی باتونی اور لڑاکا ہے، اس لیے میاں کو گھر میں بیوی کے رویے کی وجہ سے کوئی آرام میسر نہیں آتا۔ ناچار و اکتا کر اپنے دفتر کی راہ لیتا ہے۔ گویا اس کا خیال ہے کہ ایسے گھر کی نسبت تو دفتر میں علیحدہ بیٹھ کر زیادہ آرام کیا جا سکتا ہے۔ اسٹوڈنٹس، کچھ الفاظ کے معنی آپ کے سامنے ہیں، ان کو ذہن نشین کر لیجئے، مزید آپ کی تشریح کے ساتھ ساتھ چلیں گے۔ تردد، فکر، تھکان، تھکاوٹ، حرارت، بخار، غالباً، شاید، الجھنیں، پریشانیاں، مطلق، بالکل، غل، شور، اعصاب، پٹھے، زچ ہو کر، تنگ آ کر، خفا، ناراض، علیل، بیمار، یک نشد، دو شد، ایک مصیبت پر دوسری مصیبت کا آنا، مضر، نقصان دہ، تقویت، طاقت، چپکا، خاموش، سکا، ماشکی یعنی پانی لانے والا، بہرے، اونچا سننے والے، ناحق، بے فائدہ، کواڑ، دروازہ، مقوی، طاقتور، کثر رہنا، کمی رہنا، صدائیں، آوازیں، دھمک، ہاون دستے میں کسی چیز کو کٹنے کی جو آواز آ رہی تھی اس کے لیے یہ لفظ استعمال کیا گیا ہے، دھمک، الجھن، پریشانی۔ پلٹتے ہیں دوبارہ صفحہ نمبر 47 کے پہلے پیراگراف کی طرف۔ اسٹوڈنٹ، سب سے پہلے آپ حوالہ متن تحریر کریں گے۔ سبق کا نام آرام و سکون، مصنف کا نام سید امتیاز علی تاج، پھر خط کشیدہ الفاظ یعنی مشکل الفاظ کے معنی کی طرف آئیں گے، وہ ہم ساتھ ساتھ بھی دیکھیں گے، کچھ بتا دیے گئے ہیں آپ کو، اور اس سے آگے آپ کا سیاق و سباق ہے۔ سیاق و سباق کے طور پر آپ لکھیں گے، کام کی زیادتی کی وجہ سے میاں بیمار ہے، ڈاکٹر اسے گھر میں آرام و سکون کا مشورہ دیتا ہے، مگر بیوی گھر کے ماحول کو اس قدر پرشور بنائے رکھتی ہے کہ وہ بیچارہ گھر کی بجائے دفتر جا کر آرام کرنے کو ترجیح دیتا ہے۔ تشریح طرف پیراگراف سبق کے آغاز سے لیا گیا ہے۔ ڈاکٹر یعنی طبیب؟ جی نہیں، بیگم صاحبہ کو جو میاں کے یہاں زوجہ محترمہ ہیں ان کو مخاطب کرتے ہوئے کہتے ہیں،
تردد کی کوئی بات نہیں ہے، فکر کی کوئی بات ہی نہیں ہے، میں نے بہت اچھی طرح معائنہ کر لیا ہے، میں نے بہت اچھی طرح ان کی طبیعت کی جانچ کر لی ہے، صرف تکان کی وجہ سے حرارت ہو گئی ہے، صرف تکان کی وجہ سے، تھکاوٹ کی وجہ سے ان کو بخار ہو گیا ہے۔ ان دنوں آپ کو یہ شوہر غالباً کام بہت زیادہ کرتے ہیں، ان دنوں یعنی کہ آج کل لگتا ہے کہ آپ کے شوہر کو دفتر میں بہت زیادہ کام ہوتا ہے، جس کی وجہ سے شاید وہ بیمار پڑ گئے ہیں۔ آگے ان کی بیوی، ان کی زوجہ مخاطب ہوتی ہیں ڈاکٹر سے اور کہتی ہیں، ڈاکٹر صاحب ندائیہ کی علامت آ رہی ہے، یعنی مخاطب کی علامت ہے، ان دنوں کیا بھئی، ان دنوں کی کیا بات کرتے ہیں آپ، ان کی ہمیشہ ہی یہی حال رہا ہے بھئی، ہمیشہ سے صدا سے ہی ان کی یہی جو ان کا معمول رہا ہے، صبح 10 بجے دفتر جا کر شام 7 بجے سے پہلے کبھی واپس نہیں آتے۔ بھئی صبح 10 بجے ایسا سورج چڑھتا ہے ان کے لیے، ایسا دن نکلتا ہے کہ 10 بجے یہ دفتر جا پہنچتے ہیں، اور پھر اگر پلٹتے ہیں تو شام 7 بجے، یعنی دن کا سورج غروب کر کے۔ اس سے پہلے کبھی گھر میں نہیں آتے کہ اگر تھک گئے ہیں تو واپس آئیں اور آرام کر لیں۔ شاید کیا کہتے ہیں، کچھ جہد مسلسل سے تھکاوٹ نہیں لازم، کچھ جہد مسلسل سے تھکاوٹ نہیں لازم، انسان کو تھکا دیتا ہے سوچوں کا سفر بھی، انسان کو تھکا دیتا ہے سوچوں کا سفر بھی۔ آگے بڑھتے ہیں۔ ڈاکٹر جی نہیں، ڈاکٹر جواب دیتا ہے، جی نہیں، جی نہیں، یہ کس کا جواب تھا؟ ڈاکٹر کا؟ جی اسٹوڈنٹس، جی بیوی کا تھا۔ آگے دیکھیے ڈاکٹر کیا کہتا ہے۔ ڈاکٹر کہتا ہے، جبھی تو میرے خیال میں انہیں دوا سے زیادہ آرام و سکون کی ضرورت ہے، جبھی تو اسی لیے تو میرے خیال میں، یعنی کہ ڈاکٹر کے خیال میں، انہیں دوا دارو کی ضرورت نہیں ہے۔ کس چیز کی ضرورت ہے؟ آرام اور سکون سے، چین سے کچھ وقت گزارنے کی۔ کاروبار کی پریشانیاں اور الجھی ہوئی باتیں، مسائل بھلا کر ایک بھی روز آرام و سکون سے گزرا تو طبیعت انشاءاللہ بحال ہو جائے گی۔ ان کے خیال میں اگر کاروبار کو ایک طرف رکھ کے جو وہ کاروبار پر جاتے ہیں اور روزانہ وہاں کے مسئلے مسائل اور الجھنیں اور پریشانیاں جھیلتے ہیں، ان کو حل میں لگ جاتے ہیں، تو اگر اس کو ایک طرف وہ رکھتے ہوئے ایک دن بھی آرام اور سکون سے، چین سے بسر کر لیں گے تو ان کے مزاج میں بہتری آئے گی، اگر اللہ نے چاہا۔ آگے دیکھیے بیوی کا مکالمہ شروع ہوتا ہے۔ بیوی کیا کہتی ہے؟ بیوی کہتی ہے، وہی دیکھیے بیوی کا کردار کیسا ہے، تانے مہنے دینے والا، کوسنے والا۔ وہ کوستے ہوئی نظر آ رہی ہیں، کہتی ہیں، 20 مرتبہ کہہ چکی ہوں کہ اتنا کام نہ کیا کرو۔ بھئی ڈاکٹر صاحب، میں تو ان کو 20 مرتبہ یعنی کہ کئی دفعہ کہہ چکی ہوں کہ بھئی اللہ کے بندے اتنا کام نہ کیا کرو، نصیب دشمن کا نصیب ہو کیا کہ کہیں تم صحت سے ہاتھ دھو بیٹھو گے، ایسا نہ ہو کہ تمہاری طبیعت خراب ہو گئی، علیل ہو گئے تو کیوں اپنی جان کے دشمن بنے ہوئے ہو۔ مگر خاک اثر نہیں ہوتا، لیکن کچھ بھی اثر نہیں ہوتا۔ ہمیشہ یہی کہہ دیتے ہیں کہ کیا کیا جائے، ان دنوں کام بے طرح زوروں پر ہے۔ تو وہی شوہر کا لہجہ اور مزاج یہاں ان کے ڈائلاگ سے، ان کے مکالمے سے پتہ چل رہا ہے کہ وہ کیا جواب دیتے ہیں۔ کہتے ہیں کہ میں کیا کروں، میرے بس میں نہیں ہے، ان دنوں کام جو ہے وہ بہت زیادہ ہے،
زوروں پر ہے، بہت زیادہ ہے، سو میں کتنا کام کر سکتا ہوں، لیکن پھر بھی کام بہت زیادہ ہوتا ہے۔ آگے ڈاکٹر کا مکالمہ ہے۔ ڈاکٹر جواب دیتے ہیں، ہر روز تھوڑا تھوڑا وقت آرام و سکون کے لیے نہ نکالا جائے تو پھر بیمار پڑ کر بہت زیادہ وقت نکالنے کی ضرورت پڑ جاتی ہے۔ سو یہ ہمارے لیے ویسے بھی ایک سنہری اصول ہے کہ روزانہ تھوڑا تھوڑا ہمیں وقت آرام اور چین کے لیے، اپنے سکون کے لیے بھی مختص کرنا چاہیے۔ اگر ایسا ہم نہیں کرتے تو کیا ہوتا ہے کہ روزانہ جو ہمارے اعصاب تھکتے چلے جاتے ہیں، تکان کا شکار ہوتے ہیں، آخر کار اس قدر ہم علیل ہو جاتے ہیں، اعصابی تناؤ آ جاتا ہے، اعصاب میں ضعف آ جاتا ہے کہ ہمیں پھر کوئی نہ کوئی بڑی بیماری لاحق ہو جاتی ہے۔ سو اس کے لیے پھر ہمیں زیادہ وقت نکالنا پڑتا ہے۔ سو بیوی آگے کہتی ہے، یہ بات آپ نے انہیں بھی سمجھائی؟ میں نے کہا، سن رہے ہو ڈاکٹر صاحب کیا کہہ رہے ہیں؟ بیوی آگے کہتی ہے کہ بھئی یہ بات آپ مجھے سمجھا رہے ہیں، مجھے کہنے کا کیا فائدہ، بھئی انہیں سمجھائیں جو اس وقت علیل ہیں اور سمجھتے نہیں ہیں کچھ۔ پھر ساتھ ہی پکارتی ہے، ڈاکٹر سے بات کرتی کرتی میاں کو پکارتی ہے، کہتی ہے کہ بھئی سن رہے ہیں آپ میاں صاحب، آپ سے ڈاکٹر صاحب کیا کہنے کی کوشش کر رہے ہیں، کیا کہہ رہے ہیں آپ کو؟ میاں چونکہ حرارت میں ہیں، سو بس اتنا سا جواب دیتے ہیں، ڈاکٹر جی ہاں، میں نے سمجھا کہ اچھی طرح تاکید کر دی ہے کہ دن بھر خاموش لیٹے رہیں۔ ڈاکٹر کیا کہتے ہیں، جی ہاں بیگم صاحبہ، میں نے اچھی طرح ان کو تاکید کر دی ہے، ہدایت کر دی ہے، تلقین کر دی ہے، اور بہت اچھی طرح سمجھانے کی کوشش کی ہے کہ بھئی آپ نے دن بھر خاموش لیٹے رہنا ہے، چپ چاپ لیٹے رہنا ہے، کوئی بات گفتگو یا ادھر ادھر کا کام نہیں کرنے لگ جانا۔ بیوی کیا کہتی ہے، تو تاکید کیا میں نہیں کرتی، مگر ان پر کسی کے کہنے کا کچھ اثر بھی ہو۔ بیوی وہی اپنے روایتی انداز میں بولتی ہے کہ بھئی آپ تاکید کی، تلقین کی بات کرتے ہیں، کیا میں روزانہ ان کو سمجھاتی نہیں ہوں؟ کیا مجھے ان کے ساتھ کوئی خلوص کا رشتہ نہیں ہے؟ بھئی ان کو تو میں سمجھاتی ہوں، مگر ان پر کسی کے کہنے کا کچھ اثر نہیں ہوتا، وہ میری بات کا کچھ اثر نہیں لیتے اور پھر اپنے کاموں میں جتے رہتے ہیں۔ ڈاکٹر کہتے ہیں، جی نہیں، ابھی انہوں نے مجھ سے وعدہ کیا ہے کہ پورے طور سے میری ہدایات پر عمل کریں گے۔ ڈاکٹر کیا کہتے ہیں، جی نہیں، ایسا نہیں ہے بیگم صاحبہ، ابھی آپ کے میاں صاحب نے مجھ سے وعدہ کیا ہے، وعدہ ایسی بات جس پر عمل کرنے کا اقرار کر لیا جائے۔ سو انہوں نے مجھ سے وعدہ کر لیا ہے، سو میں وثوق سے کہتا ہوں کہ وہ میری دی گئی ہدایات پر عمل کریں گے۔ اور دوا کس کس وقت دینی ہے، بیوی آگے سے پوچھتی ہے، بات کرتے ہوئے آگے بات کرتی ہے کہ بھئی یہ تو بتاتے جائیے کہ دوا کس کس وقت دینی ہے۔ ڈاکٹر صاحب کہتے ہیں، اگلے صفحے کی طرف پڑھتے ہیں، صفحہ نمبر 48 کی طرف۔ کیا کہتے ہیں، ارے جی نہیں، دوا کی مطلق ضرورت نہیں ہے۔ بھئی مطلق بالکل بھی نہیں، دوا کی تو ضرورت ہی نہیں ہے کہ ان کو کوئی دوا دی جائے، ادویات کی ضرورت نہیں ہے، بس آپ صرف ان کے آرام و سکون کا خیال رکھیے۔ آپ نے صرف ان کے آرام اور سکون کا، ان کے چین کا خیال رکھنا ہے، اس کی فکر کرنی ہے، اور وہی ان کو میسر آئے، یہی بڑی غنیمت ہے۔ غذا جو کچھ دینی ہے میں لکھ چکا ہوں، اب چلیں، دوا کی ضرورت نہیں ہے، دوا ان کا آرام و سکون ہی ہے، لیکن جو غذا دیں گی آپ، کھانے میں ان کو خوراک دیں گی، وہ میں لکھ دیتا ہوں اور لکھ دی ہے، اس پر آپ عمل کیجیے۔ بیوی کہتی ہیں، بڑی مہربانی ہے آپ کی ڈاکٹر صاحب، آپ کی بہت زیادہ احسان، آپ کا شکریہ ادا کرتی ہوں میں اس بات پر کہ آپ نے ان کا معائنہ اچھے طریقے سے کیا۔ آگے دیکھیے ڈاکٹر کیا کہتے ہیں، ڈاکٹر کہتے ہیں تو پھر اجازت، ٹھیک ہے، تو اب مجھے جانے کی اجازت ہے، کیا میں جا سکتا ہوں؟ بیوی کہتی ہے، فیس میں آپ کو بھجوا دوں گی۔
آپ کی جو فیس ہے، اجرت ہے، وہ میں آپ کو بھجوا دوں گی۔ ڈاکٹر اس کیا کہتا ہے اس کی کوئی بات نہیں، آ جائے گی، فیس کی کوئی خاص جو ہے بات نہیں ہے، کوئی فکر نہیں ہے، آ جائے گی۔ بیوی ساتھ ہی اونچی آواز سے پکارتی ہے۔ ابھی ڈاکٹر کے جو مشورہ ہے وہ ایک طرف رہ گیا، کہتی ہے ارے للو، میں نے کہا ڈاکٹر صاحب کا بیگ باہر کار میں پہنچائی دیجیے۔ للو ملازم کا نام ہے، سو چوتھا کریکٹر بلکہ داخل ہوتا ہے۔ کون سا؟ للو کا۔ للو ملازم ہے، سو اس کو کہتے ہیں ارے للو، مخاطب کرتے ہوئے کہتے ہیں ارے او للو، میں تمہیں کہہ رہی ہوں کہ ڈاکٹر صاحب کا جو بیگ ہے، بستہ ہے، بیگ ڈاکٹری بستہ، باہر ان کی گاڑی میں پہنچا دیجیے، پہنچا دینا، رکھانا رکھاؤ۔ ڈاکٹر پھر دوبارہ جب بیوی کے حالات دیکھتا ہے اور اس طرح کی چیخو پکار سنتا ہے تو دوبارہ رک جاتا ہے اور دوبارہ نصیحت کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ کیا کرتا ہے نصیحت؟ سنیے ذرا غور سے۔ ایک بات عرض کر دوں بیگم صاحب، مریض کے کمرے میں شور غل نہیں ہونا چاہیے، اعصاب پر اس کا بہت مضر اثر پڑتا ہے۔ خاموشی اعصاب کو ایک طرح کی تقویت بخشتی ہے۔ ڈاکٹر صاحب کہتے ہیں کہ میں ایک بات عرض کر دوں، میں عرض گزارش کرتا ہوں، ایک درخواست کرنا چاہتا ہوں، سو اگر آپ اس پر عمل گزار ہو جائیں بیگم صاحبہ۔ وہ کیا ہے کہ مریض کے جو علیل ہے اس شخص کے کمرے میں شور غل مت کیجیے، شور و غوغا مت کریں۔ آپ کو پتہ ہے یہ کون سی پولیوشن ہے، کون سی آلودگی ہے؟ اس کو صوتی آلودگی کہتے ہیں، آواز کی آلودگی۔ سو یہ آواز کی آلودگی جو ہمارے آج دور میں ہمارے ساتھ شامل ہو گئی ہے، یہ باقی سارے وبائی امراض ایک طرف رہ گئے ہیں۔ سب سے بڑا جو اس وقت وبائی مرض ہے ہمارے لیے اسٹوڈنٹس، یہ صوتی آلودگی کا ہے، جس نے ہمیں الجھنوں کا شکار کر دیا ہے، جس نے ہمیں ہمارے خون میں پریشر کا اضافہ کر دیا ہے، اور یہی ہمارے دل کے امراض اور ہمارے خون کے امراض اور ہمارے ذہنی دباؤ کے امراض کا باعث بن چکا ہے۔ سو صوتی جو آلودگی ہے اسی سے ڈاکٹر یہاں منع کر رہا ہے۔ سو یہ جو شور غل ہے، شور و غوغا ہے، یہ ہمارے اعصاب پر، پٹھوں پر اس کا بہت جو ہے برا اثر پڑتا ہے، مضر اثر پڑتا ہے، نقصان دہ ہے ہمارے لیے۔ خاموشی، سکوت اعصاب کو ایک طرح کی قوت بخشتی ہے، تقویت بخشتی ہے، قوت دیتی ہے، استحکام دیتی ہے، مضبوطی دیتی ہے، اور اسی سے ہم جو ہیں وہ روزمرہ کے معاملات میں حشاش بشاش ہو کر حصہ لیتے ہیں۔ بقول شاعر، یہ ہمسر نہ کسی ہم نشیں سے نکلے گا، یہ ہمسر نہ کسی ہم نشیں سے نکلے گا، ہمارے پاؤں کا کانٹا ہم ہی سے نکلے گا، ہمارے پاؤں کا کانٹا ہم ہی سے نکلے گا۔ آگے بڑھتے ہیں اسٹوڈنٹس۔ آگے بیوی اسی اپنے روایتی انداز میں کہتی ہے، مجھے کیا معلوم نہیں ڈاکٹر صاحب، آپ اطمینان رکھیں، ان کے کمرے میں پرندہ پر نہ مارے گا۔ اتنی دیر میں ملازم آتا ہے اور کہتا ہے، حضور، جناب۔ اب دیکھیے ڈاکٹر کو اطمینان دلاتی ہیں، کہتے ہیں کہ بھی تسلی رکھیں ڈاکٹر صاحب، آپ کیا سمجھتے ہیں میں کوئی ایسی ویسی نہیں ہوں، گھر کی مالکہ ہوں، دیکھیے گا ان کے کمرے میں پرندہ پر نہیں مارے گا، یعنی کہ کوئی قدم نہ رکھ سکے گا، کوئی ان کے آرام میں مخل نہیں ہوگا۔ اتنی دیر میں ملازم یعنی نوکر آتا ہے، کون؟ للو۔ للو کیا کہتے ہیں؟ حضور یعنی جناب، کیا بات ہے، کس کام کے لیے مجھے بلایا ہے، کام بتا دیجئے، حکم ہے، جو حکم ہے وہ میری سر آنکھوں پر۔ ڈاکٹر کیا کہتے ہیں؟ ڈاکٹر کہتے ہیں، اٹھا لو یہ بیگ، تو آداب، یہ بیگ اٹھا لو، اور آداب کس کو کہتا ہے؟ میاں کو، گھر والوں کو کہتے ہیں، تو آداب یعنی کہ جاتے ہوئے وہ تسلیمات ادا کرتا ہے اور خدا حافظ کہتا ہے۔ بیوی، آداب، بیوی بھی جواباً خدا حافظ
کے الفاظ ادا کرتی ہے، الوداعی الفاظ ادا کرتی ہیں۔ اب دیکھیے قوسین میں جو لکھا گیا ہے، ڈاکٹر اور ملازم جاتے ہیں اور قریب آ کر میں نے کہا سو گئے کیا؟ ڈاکٹر ملازم کمرے سے باہر چلے جاتے ہیں۔ یہ سارا جو اسٹوڈنٹس اس وقت فوکس ہے وہ میاں کا کمرہ ہے، تو اس کمرے سے ڈاکٹر ملازم چلے جاتے ہیں اور اتنی دیر میں بیوی ذرا قریب آتی ہے اور میاں سے سوال کرتی ہے، کیا سوئے ہوں سے کیا پوچھتی ہے بھئی؟ جی ہاں اسٹوڈنٹس، میں نے کہا سو گئے کیا؟ کیا آپ سو گئے ہیں؟ میاں یوں ہی چپکا پڑا ہوا تھا۔ نہیں سویا تو نہیں، بس خاموشی سے ذرا لیٹا ہوا تھا، سویا نہیں ہوں، چپکا خاموشی سے۔ بیوی آگے کہتی ہے، بس 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 چپکے ہی پڑے رہیے، ڈاکٹر صاحب بہت سخت تاکید کر گئے ہیں کہ نہ آپ بات کریں نہ کوئی آپ کے کمرے میں بات کرے، اس سے بھی تکان ہوتی ہے، تمام وقت پورے آرام و سکون سے گزاریں، سمجھ گئے نا؟ دیکھیے بات ختم نہیں ہوتی، بات شروع ہی رہتی ہے۔ یہاں پہ بیوی بات ختم نہیں کرتی، بڑھائے چلی جا رہی ہیں، جیسے لسی میں پانی ڈالتے ہیں۔ جی ہاں، کہتی ہے بس بس بھائی بات کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، چپکے پڑے تھے چپکے ہی پڑے رہیے، بولنے کی کیا ضرورت ہے کہ آپ سوئے کہ نہیں سوئے؟ دیکھیے سوال کرنا نہیں بنتا تھا اور سوال کیا تو جواب دیا گیا، اور جواب پہ جواب مزید سوال چل رہا ہے اور بحث ہو رہی ہے۔ ڈاکٹر صاحب کہتے ہیں بہت سخت، ڈاکٹر صاحب نے کیا کیا ہے؟ تاکید کی ہے، بہت سختی سے کہہ گئے ہیں، ہدایت کی ہے، انہوں نے تلقین کی ہے کہ آپ بات نہ کریں، نہ کوئی آپ کے کمرے میں آپ کے ساتھ کوئی بات کرے، نہ کسی اور کے ساتھ، نہ میں نہ کوئی اور، آپ کے کمرے میں کوئی شور نہیں ہونا چاہیے، اس سے بھی آپ کو تھکان ہوتی ہے، آپ کے پٹھوں پر برا اثر پڑتا ہے، بو جاتا ہے، تمام وقت پورے آرام و سکون سے گزاریں، سمجھ گئے نا؟ کہ آپ خاموشی سے لیٹے رہیں، یہاں کوئی نہیں آئے گا، بس آپ خاموشی سے آرام و چین سے اپنا یہ وقت بسر کریں، آرام کریں۔ یہ بات سمجھ گئے نا؟ آپ کی سمجھ میں آ گئی؟ میاں کہتے ہیں کرہتا ہے، رونے کی سی آواز اس کی نکلتی ہے، تکلیف سے بولتا ہے۔ بیوی کیوں بدن ٹوٹ رہا ہے کیا ہوا بھئی؟ آپ کا جسم ٹوٹ رہا ہے، یعنی کہ آپ کو بے چینی ہے، جسم میں درد ہو رہے ہیں؟ میاں کہتے ہیں ہاں۔ بیوی کہتی ہے کہو تو دبا دوں، اگر آپ کہتے ہیں تو کیا میں دبا دوں؟ دیکھیے سوالن جوابن۔ میاں کہتا ہے ہاں دبا دو۔ بیوی سونے کو جی چاہ رہا ہو تو چلی جاؤں، اور اگر آپ کا سونے کا دل کر رہا ہے تو ٹھیک ہے میں چلی جاتی ہوں، نہیں دباتی، یعنی کہ بجائے اس کے کہ دباؤں۔ مزید ایک سوال۔ میاں اچھی بات ہے، اور پھر دوبارہ کراہتے ہوئے کہتا ہے، تکلیف سے کراہتے ہوئے کہتا ہے اچھی بات ہے کہ بھئی چلی ہی جاؤ۔ بیوی اگر پیچھے کسی چیز کی ضرورت ہوئی تو؟ اچھا بلانے کی گھنٹی پاس رکھے جاتی ہوں۔ گھنٹی کہاں گئی؟ رات میں نے آپ یہاں میز پر رکھی تھی، اللہ جانے یہ کون اللہ مارا میری چیزوں کو الٹ پلٹ کرتا ہے۔ اتنی دیر میں کنڈی کی آواز آتی ہے، کون ہے یہ نامراد؟ ارے للو دیکھو یہ کون کباڑ توڑے جا رہا ہے؟ للو دور سے بولتے ہیں، سکتا ہے بیوی جی۔ دیکھیے ایک مزید ڈائلاگ کس قدر خوبی سے سید امتیاز علی تاج نے آپ کے سامنے تصویر کشی کر دی ہے، ایسی منظر کشی کی جیسے آپ خود ڈرامہ دیکھ رہے ہیں اور آپ کے ہی سامنے آپ کے گھر میں یہ معاملہ ہو رہا ہے۔ اگر پیچھے کسی چیز کی ضرورت ہوئی، اگر آپ کو میں تو چلی گئی، ٹھیک ہے میں چلی جاتی ہوں، لیکن اگر آپ کو کسی چیز کی ضرورت پڑ گئی تو کیا کریں گے آپ؟ اچھا ایسا کرتی ہوں، میرے پاس اس کا حل ہے کہ میں ایک گھنٹی آپ کے پاس رکھ دیتی ہوں، جو بلانے کی گھنٹی، یعنی کہ مجھے یہ پیغام دے گی، آپ گھنٹی بجائیں گے تو یہ میرے لیے ایک پیغام ہوگا کہ میں آ جاؤں، آپ کو کسی چیز کی ضرورت ہے۔ اب وہ گھنٹی تلاش کرتی ہے کہ گھنٹی کہاں چلے گئی، رات تو میں نے ان کے پاس ہی میز پر رکھی تھی، میاں کے پاس میز پر ہی رکھتی تھی۔ آگے پھر وہی تانے میں نے کوسنے شروع ہو جاتے ہیں، کہتی ہے اللہ جانے یہ کون اللہ مارا، اللہ ہی بہتر جانتا ہے کہ یہ کون جو ہے کم بخت کم نصیب میری
ही चीज़ों को उलट पलट करता है, इधर उधर कर देता है। इतनी देर में कुंडी की आवाज़, दरवाज़े की कुंडी खटखटाने की आवाज़ आती है। पहले दरवाज़ों पर ही कुंडी एक लगी होती थी जंजीर की मानंद, तो वो कुंडी से ही दरवाज़े पर दस्तक दे दी जाती थी, यानी कि कुंडी की आवाज़ आती थी, कुंडी बजाने की आती थी, ना कि घंटी की। ये भी एक शोर है, صوتی आलूदगी में इजाफा होता है। क्या होता है कि फिर बीबी बोलती है कि ये कौन है नामुराद है, नामुराद जिसकी मुराद पूरी ना हो, जिसकी ख्वाहिशें पूरी ना हो। कौन है बदनसीब नामुराद? अरे लल्लू देखो, लल्लू मुलाजिम को आवाज़ देती है कि देखो कौन आ गया है, ये इसी की कमी थी क्या? ये कौन है जो दरवाज़ा ही तोड़ के रख देगा? कवाड़ दरवाज़ा, लल्लू कहता है, और दूर से ही वो भी चीख रहा है। जिस तरह मियाँ जैसे बीवी चीख रही है, वैसे लल्लू भी चीख रहा है। सवालन जवाबन चीखो पुकार है, शोरो हुआ है। कहता है सक्का है बेबी जी, सक्का माश की पानी लाने वाला। पानी वाला इस वक्त आया है पानी देने के लिए। स्टूडेंट्स देखिए तो आपके सामने सारे हालात व वाक़यात, ये सारी मंजरकशी आपके अपने जैसे घर की है। हम भी इन्हीं हालात के असीर हैं, हम भी अज़ाबी तनाव के शिकार हैं। यहाँ तक हमारे सफ़ा नंबर 47 और 48 की तशरीह मुकम्मल होती है। इसमें जो बीवी का किरदार है ख़ास तौर पर, उसके लिए आप ये हवाला भी लिख सकते हैं, आह ये अक्ल ज़िया अंदेश क्या चालाक है, आह ये अक्ल ज़िया अंदेश क्या चालाक है, और तासुर आदमी का किस कदर बेबाक है। मज़ीद तशरीह के साथ हम कल आगे बढ़ेंगे। ये तशरीह के सफ़ा नंबर 47 और 48 जैसे मैंने ज़िक्र किया, हिस्सा अव्वल के तौर पर इख्तिताम पज़ीर होता है। स्टूडेंट्स, आप इस सबक का पहले पैराग्राफ की तशरीह करेंगे। पहला पैराग्राफ जी नहीं बेगम साहिबा से लेकर इन दिनों काम बेतरह जोरों पर है की तशरीह हवाले मतन के साथ करेंगे। वस्सलाम, मैं सिद्रा सना।